لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ دوسرا کو شعر ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ مصرع بھی صاحب میں پڑھتے تھے، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں نا کہ بندہ میرے قریب آئے، بندہ آتا نہیں اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں آ جا میرے پاس، آ جا، بڑے نعمتیں ہیں میرے پاس، بڑا نوازوں گا میں، بڑا نوازوں گا۔ شیطان کا بندہ نہ بن، نفس کا بندہ نہ بن، میرا بندہ بن۔ اللہ فرماتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ محبت سے فرماتے ہیں، ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈال دی؟ میں تیرا رب ہوں اور تجھے پیدا کیا، تجھے نعمتیں دیتا ہوں، تو اپنے جسم میں تو دیکھ کتنی نعمتیں ہیں، تجھے میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیتا ہوں اور تجھے میں نے صحت دی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس بات کا حساب کرے گا نا، وہ کرے گا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ سب سے پہلا سوال ہی یہ ہو، ہم نے کتنے ٹھنڈے پانی پیے ہیں، کتنے مشروب پیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تجھے کتنی نعمتیں دیتا ہوں میں تجھے، اے میرے بندے، تو پھر مجھ سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیکھو نا، انداز دیکھو نا اللہ کا، وہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان تو اللہ نے دے دیا ہمیں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ جا میرے پاس، آ جا۔ معاف بھی وہ بڑا کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، بہانے سے مغفرت فرماتا ہے، قیامت کے دن بھی بہانوں سے مغفرت فرمائے گا۔ لیکن شکر گزاروں کا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی نافرمانیاں کرتا رہے، کہ قیامت میں اللہ معاف کاری دے گا، وہ مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل پڑھتے تھے اتنے لمبے لمبے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے آپ کی مغفرت کا، گناہوں کو اگر بالفرض ہوں بھی تو معافی کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دنیا میں انسان کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے نا، اگر وہ کم ظرف نہیں ہے جس کے اوپر احسان کیا، وہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے۔ جانور کو آپ ایک کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دینا، وہ ساری زندگی دم ہلاتا ہے۔ دنیا میں جس کے اوپر احسان کیا جائے اور پھر وہ کمینگی دکھائے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے لفظ ہی بڑا سخت بول دیا، آگے کیا کہا جائے؟ تو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے۔ ایک قیدی تھا، اس کی سزا مکمل ہو گئی تھی، اس کو کوئی چھڑوانے والا نہیں تھا، قانونی کارروائی تھی وہ کروانی تھی۔ اس کی کہانی آئی، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے بھیجی کسی نے کہ آصف صاحب یہ دیکھیں اس کے لیے کچھ کریں، اس کا کوئی نہیں ہے چھڑانے والا، سزا بھی پوری کر لی ہے اس نے، اس کو رہائی دلوانی ہے۔ کسی کو رہائی دلوانا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نیت کر لی۔ اللہ کی شان، ہمیں وکیل چاہیے تھا اور میری دکان پہ ایک وکیل صاحب آئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، ان سے تعارف ہوا۔ میں نے کہا جی یہ اس طرح ایک مسئلہ ہے، ایک قیدی ہے اس کو چھڑانا ہے، اس کے لیے ہمیں وکیل کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جی میں بغیر فیس کے تیار ہوں، جو اوپر کا خرچہ ہوگا وہ آپ کر لیں، وکالت میں کروں گا، چھڑوا لیں گے قیدی کو۔ لو جی اس کے لیے ہم نے کوشش شروع کر دی۔ ہم نے پہلے اس سے ملاقات کی کوٹ لکھپت جیل میں جا کے، وہ بھی ایک قصہ ہے۔ اس سے جب ملے ہم جا کے، سفارش ہماری تھی اوپر سے ہوم ڈپارٹمنٹ سے، تو پروٹوکول کے ساتھ اندر ہمیں لے جایا گیا۔ وہ جب ہمیں ملا تو اس نے پہلے کہا کہ جی
میں تو حیران تھا کہ مجھے آج 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے ملنے کوئی نہیں آیا کبھی، تو کون آ گیا مجھے ملنے کے لیے؟ ہم نے اس کا تھوڑا سا انٹرویو کیا، اس نے خیر اس میں جھوٹ بولا، اور وہ ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ اگر سچ بول دیا تو کہیں میری مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لے۔ ہم نے اس کے لیے کوشش کی، وہ تھا لالا موسیٰ کا۔ اس نے بتایا کہ جی میرے 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ میں نے کہاں رہتے ہیں؟ کہ جی کوئی پتہ نہیں کہاں رہتے، اتنی مدت ہو گئی مجھے، تو فلانا محلہ ہے، اگر وہاں چلے جائیں گے تو فلانے سے مل لیں گے تو وہ میرے بیٹوں کا بتا دیں گے، یہ نام ہے میرے بچوں کے۔ چھوٹے چھوٹے تھے جب میں جیل میں آیا، ہم لالا موسیٰ گئے، محلہ ڈھونڈا، محلے میں وہ بندہ ڈھونڈا، کیونکہ اس کے گھر کا بھی ایڈریس کا اس کو نہیں پتہ تھا۔ اس محلے میں جا کے اس بندے کو ڈھونڈا، اس بندے کے گھر جا کے اس کے لڑکوں کو تلاش کروایا، ان کو ساروں کو جمع کیا، ان کو ترغیب دی۔ وہ کہتے جی ہم اس جوگے نہیں ہیں کہ اپنے باپ کو چھڑوا سکیں۔ خیر قصہ مختصر، وہ چھوٹ کر آ گیا، قانونی کارروائی جو کرنی تھی وہ ہوئی، اور جناب رہائی کے آرڈر لے گئے ہم، اور وہ رہا ہو کے آ گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں جس وجہ سے بات سنائی ہے، کتنا وہ احسان مند تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ ساری زندگی یہیں میں نے مرنا بھی یہی ہے جیل میں، مجھے نئی زندگی مل گئی۔ اس کے الفاظ تھے کہ میں آپ کا غلام بن گیا، آپ مجھے جو حکم کریں گے نا میں تیار ہوں، جہاں مجھے کام پہ لگائیں گے آپ کہیں گے یہاں دھوپ میں کھڑا ہو جائے، میں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں۔ ایک بندہ جو ہے ایک احسان کر دیتا ہے کسی کے اوپر، وہ کتنا احسان مند ہوتا ہے، بشرطے کہ پھر وہ لفظ نہ بلوائیں مجھ سے، بے ظرف نہ ہو، میں ہلکا لفظ استعمال کرتا، بے ضمیر نہ ہو، بے ضمیر نہ ہو۔ تو دنیا میں انسان اپنے موسم کا اتنا یعنی شکر گزار ہوتا ہے، بچھا چلا جاتا ہے اس کے سامنے۔ وہ رب، وہ ہمارا مالک جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں۔ ہم ایک ٹھنڈے پانی، ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا قیامت کے دن حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ فرمائیں گے میری نعمتوں کو تول لو، تیری عبادت کو دیکھ لو، یہ تیری کھوٹی عبادت، کتنی میری نعمتیں ہیں، تو نے عبادت زیادہ کی ہے یا میں نے نعمتیں زیادہ دی ہیں؟ لیکن وہ پھر بھی اتنا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تو تھوڑی سی عبادت بھی کر لے گا نا، میں قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اور تجھے میں تو جنت میں بھیج دوں گا، تو آ تو صحیح۔ جو مخلص ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل قیامت اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ منعم حقیقی کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، محبوب کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، مجھے اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اس کو پسند یہی ہے، وہ چاہتا یہی ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو بالکل چھوٹا سمجھا کریں۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی گناہ کیا ہے جو استغفار پڑھ رہے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میرا کمال نہیں ہے، بڑا تو ہی ہے، تو توفیق نہ دیتا تو میں عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑا ہی اسی کے لیے ہے۔ اور استغفار کیوں کیا؟ اے اللہ تیری شایان شان عبادت میں نہیں کر سکا، اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبی نیکی کر کے بھی استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہماری تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی تو ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ہائے ہائے ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، فرمایا کہ میرے ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، میری زبان صحیح کام کر رہی ہے، میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ایک آنکھ میں ذرا سی تکلیف ہوئی ہے نا، اللہ وہ بھی ٹھیک کر دے گا۔ پہلے نعمتوں کو گنایا پھر تکلیف کو بیان کی، اور وہ بھی اس انداز سے۔ اور ہم ساری نعمتوں کو بھول لیتے ہیں، ہمیں تکلیف یاد رہتی ہے، حالانکہ وہ تکلیف کس لیے آئی تھی؟
اس لیے آئی تھی تاکہ ہم انسان کے بچے بن جائیں. جھنجھوڑتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا بندے کو، تھوڑا سا جھنجھوڑا، آجا میرے پاس.